نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں ایک ایسی محنت فرمائی کہ جو لوگ ہر حال میں، ہر اعتبار سے بالکل گراوٹ میں تھے، نہ اخلاق تھے، نہ اعمال تھے، نہ ایمان تھا، تو یہ لوگ 23 سال کی محنت میں نمونہ بن گئے قیامت تک کے ہر آنے والے انسان، ساری انسانیت کے لیے۔ پہلے کیا تھے اور پھر کیا بن گئے۔ اور میرے بھائی دوستو، یہ جو بنے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنے، ایسے بنے کہ جیسے اللہ رب العزت انسانوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آتا ہے کہ اگر انسان اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہے کہ بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو، بارش سے پھل بھی اگتے ہیں، کھیتیاں بھی اگتی ہیں، لیکن بارش سے راستے بھی بھیگ جاتے ہیں اور چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، بارش میں باہر جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کے لیے بارشیں رات کو کر دیں اور جب صبح اٹھیں تو بارش کا فائدہ بھی ان کو مل چکا ہو اور دن بھر آرام سے اپنا پھرنا کام بھی کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نظام چاہتا ہے کہ تم میری مانو اور میں تمہارے لیے ویسے تمہارا انتظام کروں جیسے ماں باپ نہیں کرتے، اسی محبت کے ساتھ اور اسی رعایت کے ساتھ میں تمہیں چلاؤں۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے اور جس سے دنیا جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ ہمارے حضرات کبھی کبھی مثال دیتے تھے کہ کسی بستی میں 1000 آدمی رہتے ہوں اور ہر آدمی کی یہ طلب ہو کہ مجھ سے 999 لوگوں کی زندگی بہتر بن جائے، میری خیر ہے۔ تو اس سے ہر آدمی کے لیے 999 اس کے خیر خواہ بن جائیں گے۔ جس طرف جائے گا ادھر ایسے لوگ ہوں گے جن کی دل کی خواہش ہوگی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں، اس کو کھلاؤں، پلاؤں، پہناؤں، اس کی کون سی ضرورت ہے جس کو میں پورا کر سکتا ہوں۔ اس چکر میں ساری بستی مشغول ہے۔ تو اب کھانے کو نہ بھی ہو، لیکن یہی تو جنت کا نمونہ ہے، کھانے کو نہ بھی ہو، کم ہو۔ اور یہ مدینہ منورہ تھا کہ ہر آدمی کی طلب ہے، خواہش ہے، اور جو لوگ ضرورت والے ہیں وہ اپنی ضرورتیں چھپا رہے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے، اور جو کر سکتے ہیں کچھ وہ ڈھونڈ رہے کہ میں کہاں اپنا مال، اپنی جان لگاؤں۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ اپنے انتظامات نہیں کر سکتی تھی، مدینہ منورہ کے کنارے پہ اس کا گھر تھا اور نابینا بھی تھی غالباً۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اس کا پتہ چلا، تو اس نے کہا میں اس کی خدمت کروں گا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، وہ آدمی فارغ ہوتا تھا کسی جگہ پہ، اب اس جگہ سے چیزیں اٹھا کے، گند اٹھا کے پھینکا جاتا تھا باہر، اور اس پانی بھرنے کا کام ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ایک اکیلی نابینا عورت بوڑھی رہ رہی ہے وہ کیسے کرے گی۔ تو میں جاؤں گا، اس کی ضرورتیں دیکھوں گا
اور میں پورا کروں گا. اب یہ مزاج تھا لوگوں کا کہ کسی کو ڈھونڈو جس میں خدمت کروں. تو وہ گئے سویرے سویرے صبح، تو دیکھا کہ سارے کام ہوئے پڑے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے اور ساری جگہ صاف ستھری ہے، سارے کام ہوئے ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ کوئی ہے جو کر رہا ہے، یہ اس سے میرے سے پہلے کسی نے پتا کر لیا. یہ اور سویرے جاتا ہوں، اور سویرے گئے پھر غالباً تیسرے دن وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں واپس. تو مقابلہ اس میں تھا کہ میرا مال کسی طرح سے کسی کے کام آ جائے، میرے کام نہیں. اپنے لیے مال کو سمجھتے نہیں تھے. میری جان میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، میرے بیوی بچوں کے لیے بعد میں ہے. سب سے پہلے سارے مدینے میں کون ہے جس کی میں مدد کر سکتا ہوں. اور ساتھ ساتھ بتاتے تھے کہ آج جو زندگی بن گئی، جس کی آج شور ہے دنیا میں کہ فلاں ملک اور فلاں شہر، اور نام لیتے ہیں شہروں کا کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، تو وہاں کی چیزیں جیسی بھی ہوں، وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے کہ اگر کسی بستی میں 1000 آدمی ہیں تو ہر آدمی کی خواہش کیا ہے کہ میری بن جائے، باقیوں کی خیر ہے. کہ ہر آدمی کی زندگی بگاڑنے کے لیے 999 تیار ہیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے لیے، آپ کو بڑے سے بڑا کام خراب کر دیں گے. اور ایسا ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 999. تو اب ایک آدمی کے 999 اس طرح یعنی دشمنی ہو گئے. ان کے بیچ میں چاہے اس کے پاس ڈھیروں مال لگا ہوا ہے، ڈھیروں لگا ہوا ہے مال کا، چاہے اس کے پاس شاندار آلات ہیں، جو بھی ہے وہ مصیبت ہے. ہر چیز مصیبت ہے اس کے لیے. اس کی بھی حفاظت کرو، اس کی بھی حفاظت کرو. یہ کوئی چوری کر لے گا، وہ کوئی چوری کر لے گا، اس کے ذریعے سے میری جان مصیبت میں ڈالے گا، اس کے ذریعے سے ڈالے گا. بیوی بچے سب مصیبت ہے. اچھے ہیں تو مصیبت ہے، برے ہیں تو مصیبت ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، انسان کی زندگی شاندار بنے گی انسانوں کے شاندار بننے سے. ایک دفعہ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا کام کہلاتا ہے، پھر اس کو بار بار کرتے ہیں تو اس کی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے. تو اخلاق اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کے اندر گھس چکی طبیعت بن گئی. سوچتا بھی نہیں ہے، کرتا جاتا ہے. خیال بھی نہیں آتا ہے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اچھے بن گئے تھے کہ ہر حال میں ان کو اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت تو یہ کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. کہ میں پیسے بچا کے رکھوں، کیوں؟ پیسوں سے تو ہوگا نہیں، اللہ کی رضا کے کاموں میں اس کو لگاؤں. کہ وہ مدینہ منورہ میں بعد کی بات ہے جب مال خوب تھا، اور یہ 3 حضرات ہیں میرے ذہن میں خلط ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس تھے، یا حضرت حسن یا حضرت حسین، ان میں سے کسی ایک. انہوں نے مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کی دعوت کی کہ آ جاؤ کھانا کھا لو. تو کسی نے ان کو تنگ کرنے کے لیے شرارت کے طور پہ اعلان کر دیا کہ مدینہ منورہ والوں تمہاری دعوت ہے، سب پہنچ جاؤ. اب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے جو سنبھالتا تھا مال اس کو بلایا کہ بھائی یہ تو سارا مدینہ آ رہا ہے، سب کو کھلانا ہے، یہ کرو انتظام. تو انہوں نے سب کو کھلا دیا. اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ روز ہم کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں آیا کہ اس آدمی نے کیا میرے ساتھ بدتمیزی کی، نہیں بھائی تو بہت اچھا ہو گیا، میرا مال دوسروں پہ لگ گیا.
توجہ اس یعنی تھوڑا سا آدمی کو خیال تو آئے نا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو یہ جو ہوا، لیکن اس نے تو میرے ساتھ شر کا ارادہ کیا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. طبیعت بن گئی ہے کہ میرا مال ہے ہی نہیں میرے لیے، میرا مال تو اللہ نے دیا ہے کہ میں اللہ کے حکموں پہ اس پہ لگاؤں. دیکھو کتنا اچھا راستہ اس آدمی نے مجھے بتایا، اس طرح لگاؤ. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ چیز بنی کہاں سے، آئی کہاں سے، اس تک پہنچنا ہے. ابھی تو حال یہ ہے کہ وہ غلطی سے وہ آج کل ہو نا 20 روپے کا اور 5,000 روپے کا نوٹ ایک جیسا ہو گیا ہے. تو غلطی سے کسی فقیر کو اگر 5,000 دے دیا تو اگر واپس نہیں لیا تو کم سے کم دل پہ کیا گزرے گی، یار یہ کیا کیا میں نے، اس کو 5,000 دے دیا. اور وہاں یہ مزاج ہے کہ کیا 5-10 دے دو. کیوں؟ دل میں آ گیا کہ اس سے ہوتا نہیں ہے، اور دل میں آ گیا کہ اس کے صحیح جگہ لگنے پہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، اسی کو تو ساتھ لینا ہے. ہمارا تو دل گھبراتا ہے کہ اتنا لگ گیا اب کیا ہوگا، اتنا لگ گیا اب کیا ہوگا. یہ نہیں خوشی ہوتی کہ اتنا لگ گیا اب دیکھو کتنی خیریں آئیں گی، اتنا لگ گیا کتنی خیریں آئیں گی، خالی ہاتھ ہو گیا اب تو مزے ہی آ گیا، سب اللہ نے لے لیا. اب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ اور کیا لگائیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہمیں کہتے تھے ساتھیوں کو کہ تم لوگ دعا کرتے ہو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے اللہ مال میں برکت دے دے، جان میں برکت دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہوا ہے، وہ جو تمہیں جان دی ہوئی ہے، اس میں تم نے کون سے کارنامے کیے ہیں کہ میں تمہیں برکت دوں؟ وہی ضائع کر رہے ہو تم. وہ تو ٹھکانے لگاؤ، پھر آگے کی بات کریں گے. آگے بہت بڑا راستہ ہے، اللہ کے خزانے ہیں ہمارے لیے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کو 10 دیے، اس میں سے اس میں بھی سے 9 ضائع کر دیا، اور گویا 9 مصیبت کے دروازے اپنے اوپر کھلوا لیا، تو اس کو تنگ کرنا ہے اور دے کے. اس کی تو ضرورت ابھی مال کی نہیں ہے، اس کی ضرورت مال کہاں لگانا ہے اس کو سیکھنے کی، اور پھر لگا کے اتنا اس کا پر پکا ہو جانے کی کہ مالوں کا ڈھیر بھی اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے، کہ ڈھیروں مال میں چل رہا ہوں لیکن اس کی نظر میری طرف. کہ ایک جنگ کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں غالباً روم والے تھے، فارس والے تھے، کون تھے، تو وہ مال غنیمت بہت سا آیا. اب اس کا ڈھیر لگ رہا تھا، اور وہ جو ذمہ دار ہوتا تھا آخر میں پھر اس کو لے کے اس کو مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ شریعت نے بتایا، ویسے تقسیم کرتا تھا. تو ایک آدمی نے ایک ڈبہ آ کے پھینکا اور جانے لگا. تو وہ جو ڈبہ دیکھا تو وہ وہاں جو بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا ساتھی، اس نے کہا یہ تو بادشاہ کے جو ذاتی خزانہ چھپا کے رکھتا ہے، خاص ہیرے جواہرات اور سونا چاندی، قیمتی ترین چیزیں، کہ اگر مجھے بھاگنا پڑے تو میرے پاس اتنا تو ہو. تو وہ خاص بادشاہ کا ڈبہ وہ ایسے پھینک کے جا رہا تھا. اس نے ارے بھائی کون ہو تم، کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن جس کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ مجھے جانتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا 1000 گنا زیادہ میں اللہ پہ، میں ہے ہی اللہ پہ پر لگانے کی، میں کیا کروں گا لے کے اس کو. تو یہ والی بات کہ چیزوں سے، مال سے، ملک سے میری زندگی نہیں بنے گی، یہ چیز آدمی کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ ملک میں، مال میں، چیزوں میں صحیح چلے. اب وہ صحیح چلے گا. وہ ہمارے بہت پرانی علماء کی مثال ہے کہ دل جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے. کشتی کو پانی تو چاہیے، پانی کے بغیر چل نہیں سکتی، لیکن کشتی کے اندر پانی آئے تو یہ تو ڈوب جائے گی. تو دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ضروری ہیں، ملک ہو، مال ہو، مادی اسباب ہو، اور توجہ اللہ کی طرف. اب میرے بھائی دوستو، 23 سال کی محنت میں کیا ہوا کہ ایک مجمع تیار ہوا کہ جو ملک، مال اور مادی اسباب کی وجہ سے اللہ سے ان کا دھیان نہیں ہٹتا تھا.
اور اللہ رب العزت نے یعنی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ان کی برکت بھی ہے، تو ایک اعتبار سے اس پر اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ کیسے لوگ تیار ہو گئے. دیکھو کہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو خریدنا، بیچنا، تجارت کرنا اللہ سے غافل نہیں کرتا. یہ کام ایسے ہیں کہ جس میں جب آدمی لگتا ہے تو یہ دل کو کھینچتے ہیں. اچھا خاصا 4 مہینے ملا ہمارا ساتھی ہوتا ہے اور بہت صحیح چلتا ہے، لوگوں کو بھی صحیح باتیں کرتا ہے، لیکن جب دکان پہ بیٹھتا ہے، کاروبار میں لگتا ہے، اب ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گئے، مہینہ 2 مہینہ، آہستہ کر کے اب اس کی سوچ بدل جاتی ہے. اللہ سے ہونے والی جو بات تھی وہ زبان پہ ہے، لیکن جب نقصان مال کا ہونے لگتا ہے تو مال کو سنبھالنے میں لگ جاتا ہے اور اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے. چیز ہی ایسی ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں ہمارے حضرات کہ چلو پھر سے نکل جاؤ 3 دن کے لیے. 4 مہینے میں کچھ بنا تھا اندر، اب مسئلہ بننے لگا، وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا کرو، جاؤ گشت کر لو. یعنی یہ سارے اعمال اس لیے ہیں کہ آدمی جو خروج کے اندر اول تو ایک چیز حاصل کرنے کے لیے نکلے کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں مجھے لگیں کہ کچھ نہیں ہے، چونٹی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسا میں بن جاؤں اور یہاں بنوں جہاں کاروبار بھی اور یہ ضروری ہے، یہاں بیٹھ کے بھی اگر کاروبار ہو رہا ہے تو یہاں کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہی ہے، کوئی چیز ناجائز ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ میرا دل ایسا بن جائے. ہمارے جو شروع کے ساتھی تھے ان کی مثالیں بہت سادہ ہوتی تھیں لیکن بہت گہری ہوتی تھی. کہتے کہ تھوڑا سا دودھ لو اور نہر میں ڈال دو، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دودھ کہاں گیا، لیکن اسی دودھ کو لو اور اس پہ خوب پٹائی کرو اور اس کا مکھن بنا دو اس میں سے نکال کے. اب مکھن کی ٹکیا ڈالو نہر میں تو نہر میں وہ دیکھو وہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو وہ ٹکیا جا رہی ہے، وہ اب نہیں بدلے گی. تو یہ جو اللہ کے راستے کا وقت ہے، اس میں ایسی محنت اگر آدمی کر لے یکسوئی کے ساتھ کہ میں تو اللہ سے متاثر ہونا سیکھنا چاہتا ہوں اور لوگ مجھے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے. میری بھی اندر عادت پڑی ہوئی ہے، نظر اٹھتی ہے ان چیزوں کی طرف، دماغ بھی جاتا ہے ان چیزوں کی طرف، باتیں بھی اچانک میں ان چیزوں کی کرنے لگتا ہوں. تو میں ان چیزوں کی طرف ان کی نہ باتیں کروں گا، نہ کہ کر رہا ہے بات تو میں نہ سنوں گا اس کو، نہ میں نظر اٹھا کے ایسی چیزوں کو دیکھوں گا، اور نہ میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سوچوں گا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں کچھ. اور ساتھ ساتھ کہ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کو آگ بھڑک رہی ہے، آگ جلاتی نہیں ہے، پوری وادی آگ کی ہے، اور کیسا یقین ہے کہ اثر ہی نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اب اس چیز کو اس لیے کہنا ہے کہ میرے سامنے میری منزل کو مجھے ایسا بننا ہے، مجھے ایسا بننا ہے کہ ساری دنیا خلاف آ جائے اور میں ہنسوں کہ مجھے کیا تم سے، میرا رب میرے ساتھ ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو تم نہیں کرو گے مجھے کچھ، وہ تو اللہ تعالیٰ خود مجھے ہلاک کر دے گا. بلکہ یہی تو ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھینچ لیا مجھ سے. یہ تو مصیبت ہے، یہ خود مصیبت ہے، باقی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ادھر سے تھپڑ پڑی ادھر سے تھپڑ پڑی. اور بتاتے تھے قصہ کہ ایک ہمارے بڑے حضرات میں ایک ساتھی نے کچھ گڑبڑ کی مرکز میں تو اس کو نکال دیا، نہیں اس کو ڈانٹا خوب، معاف کرنا، بہت ڈانٹا. اب وہ دوسرا ساتھی دیکھ رہا تھا، بڑا حیران کہ یار اتنی سختی کی ان کے ساتھ، ہمارے یہاں تو پیار محبت ہی ہوتا ہے. پریشان ہو گیا کہ یہ تو بھاگ جائے گا، کام سے کٹ جائے گا.
تو وہ جو اٹھ کے گیا تو اس نے کہا تھوڑا سا میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، اس کو میں تھوڑا دل اس کا لوں گا، تھوڑا اس کو تسلی دلاؤں گا. تو اٹھ کے جو جانے لگا تو اس نے تھوڑا سا منہ کھولا کہ یار آج تمہارے ساتھ تو ایسا ہوا ویسا. اس نے کہا ارے حضرت کو تو مجھ سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے. یعنی وہ جو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے جو بڑے ہیں ان کو مجھ سے محبت ہے، ڈانٹ لیں مار لیں بس کافی ہے، توجہ ہے ان کی میری طرف. ورنہ جو اجنبی ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اچھا بچ جاؤ سے، مجھے بات نہیں کر رہی تم سے. اپنے کو ڈانٹا جاتا ہے تو وہ جو اپنا ہونا ہے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ باقی چیزوں کی خیر. تو مصیبت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر ہٹا لے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ خاندان میں حالات آ گئے اور آسمان سے یہ برس گیا اور زمین سے وہ ہو گیا. ارے ہو گیا یہ مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں. کمزور ہیں، اللہ سے عافیت ہی مانگیں گے. لیکن ان سب چیزوں کے یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا تو نہیں اللہ ناراض ہو گیا، مسئلہ یہ ہے. اور اگر اللہ ناراض نہیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ عافیت ہی دے دے. لیکن ہم مانگنے کے لائق تو ہوں، مانگنے کا منہ تو ہو ہمارا کہ میرا رب میرا ہے اور وہ مجھ سے راضی ہے. تو اب میں کہوں گا اللہ ایسا کر دے ویسا کر دے، سہولت دے دے، عافیت دے دے. لیکن اگر اللہ رب العزت نے یہ چیزیں جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ناراض ہو کے بھیجی ہیں تو وہ جو چیزیں حالات بھیجے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا ناراض ہوا. اب یہ حالات تو علامت ہیں کہ وہ ناراض ہو گیا. تو میرے بھائیو دوست بزرگو، اس کا اللہ کے راستے میں جا کے مزاج بنانا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے اثر لینے والے نہ بنیں. مال آیا مال گیا، چیزیں آئیں چیزیں گئیں. ہر وقت نظر اس بات کی ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ اللہ تو راضی ہے، بس ٹھیک ہے. پھر وہ دو ہمارے پرانے علماء کے بارے میں سنا ہے کہ تاجر تھا، قصہ دونوں کے بارے میں بتایا گیا، شاید ایک کے بارے میں یا بہرحال کہ وہ عالم بھی تھے تجارت بھی کرتے تھے. تو اپنے شاگردوں میں بیٹھے پڑھا رہے تھے. کسی نے آ کے خبر سنائی کہ جی وہ جو آپ کا بحری بیڑا تھا، بحری جہاز تھا، اس میں بڑا سامان تھا تجارت کا، وہ ڈوب گیا. تو انہوں نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد کہا الحمدللہ اور پھر پڑھاتے رہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا کہ جی وہ خبر غلط تھی، وہ آپ کا بیڑا نہیں تھا، وہ کوئی اور بحری جہاز تھا. تو انہوں نے سر جھکایا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا الحمدللہ اور پڑھاتے رہے. تو آخر میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلی خبر پہ بھی الحمدللہ، دوسری خبر پہ بھی الحمدللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اصل میں اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل اس خبر سے کہ جہاز ڈوب گیا غمگین تو نہیں ہوا. میں دیکھا نہیں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں. اور جب دوسری خبر آئی کہ نہیں وہ دوسرے ہمارا جہاز آپ کا نہیں ڈوبا، تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کوئی خوشی ایسی کوئی، میں نے دیکھا نہیں الحمدللہ وہی حال ہے. پہلے بھی دل میں تھا کہ اللہ کرے گا میرے کام، ابھی بھی ہے کہ اللہ کرے گا میرے کام. یہ کہ سامان آتا ہے جاتا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اثر لینا اللہ سے اور مخلوق سے اثر نہ لینا میرے بھائیو دوستو، یہ پہلا نمبر ہے جس کو سیکھنا ہے. اس کو بولنا سیکھنا ایک بہت چھوٹا سا کام ہے اور نہ بھی آئے، لیکن یہ والی بات سیکھ لی کہ اللہ کی بنائی بھی چیزیں آئیں گی جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو تو پہلا نمبر آ گیا. بولنا نہیں آتا، آ گیا. اور اگر خوب اچھا بول رہے ہیں لیکن جیب خالی تو دل پریشان،
جیب بھر گیا تو دل مطمئن. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بیان سیکھا ہے، یقین نہیں سیکھا. اور بیان سے کہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے بادشاہ کا محل دیکھا اور اس میں 100 کمرے اور ہر کمرے میں عجیب عجیب چیزیں اور کھانے بھی پک رہے ہیں اور خادم بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور اس کو بڑا اچھا لگا تو اس نے جیب سے نکالی ایک چیز اور تصویر کھینچ لی. اب وہ تصویر اس کے جیب میں، کہتا ہے کہ بادشاہ کا محل میری جیب میں. چلو ہوگا، لیکن اس بادشاہ کے محل سے نہ تم کھانا کھا سکتے ہو نہ اور کوئی نفع حاصل کر سکتے ہو. ہاں شاید کوئی 5 روپے دے دے کہ بھائی اچھی تصویر کھینچی تمہیں مجھے بھیج دو، چلو اتنا ہو سکتا ہے. واقعی اس کا کوئی ایسا، اتنی قیمت ہے اس کی. تو یقین کی بات اچھی بات ہے، اور مثال ہمیشہ تھوڑا کچی ہی ہوتی ہے. اللہ کی بات بہرحال قیمتی ہے، لیکن بات میں اور اصل میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تصویر میں اور حقیقت میں فرق ہے. یہ جس یقین کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی پرواہ ہی نہیں ان کو، اس یقین پہ اللہ رب العزت اس آدمی کے لیے ساری دنیا اور ساری دنیا کا نظام بدل دے گا. یہ آدمی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے مانگے گا، اور کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے. جو صحابہ کرام نکلے ساری دنیا میں تو خدا نہ خواستہ ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، کوئی پیسوں کے ڈھیر جیب میں بھر کے نہیں نکلے تھے. اللہ کے بھروسے پہ کہا گیا چلو چلے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پیسے بھی اتنا ہی مفید ہیں جتنا اللہ چاہے گا، اور پیسوں کے بغیر بھی اللہ اتنا کر سکتا ہے جتنا پیسوں والوں کے پیسے ان کے لیے نہیں کرتے. اور جو اصل چیز ان کے پاس تھی وہ نماز تھی، کہ نماز پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے تو آخری نگاہ جو امت کو دیکھی، آخری نظر جو دیکھی امت کو، تو مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کے سہارے سے کھڑے ہوئے، پردہ ہٹا کے دیکھا اور اطمینان ہو گیا کہ امت نماز پہ ہے. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں مثال ہی ہے کہ وہ ایک آدمی ہے بڑا سرمایہ کار اور اس کی 3 کارخانے ہیں اور بچے 4 ہیں، تو وہ بڑی محنت کرتا ہے، یار دیکھو دعا کرو میرا 4تھا کارخانہ بھی ہو جائے، 4 بچے 4 کارخانے، جھگڑا نہیں ہوگا، انتظام ہو جائے گا 4 بچوں کا. تو اس بیچارے کا جہاں یقین ہے وہاں کی سوچ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی سب کو کہ دیکھو نماز کا سہارا لو، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا. اور بالکل شروع مکہ مکرمہ کی بات ہے میرے بھائی دوستو، یہ بات بالکل غلط ہے کہ شروع میں صرف دعوت تھی. کس چیز کی دعوت تھی؟ ہوا میں اڑنے کی دعوت تھی. دعوت کے ساتھ نماز جڑی ہوئی ہے، اور قرآن شریف ہے، صاف صاف آیت ہے کہ رات کھڑی رہو ساری رات، قم اللیل الا قلیلا، سوائے تھوڑا. فرض تھی، فرض، اس کا انکار ٹھیک نہیں ہے. فرض تھی نماز پہلے دن سے، اور سارے سال 1 سال صحابہ کرام ساری رات تہجد پڑھتے تھے، اور فرض سمجھ کے سب پڑھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے صاف، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ راتوں کو، تھوڑا سا آرام کر لو. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ شروع میں صرف دعوت تھی. دعوت تھی، اللہ سے مانگنے کی دعوت تھی، اور طریقہ بھی تھا کہ کیسے مانگو، نماز پڑھو. بھئی ایمان والی بات، ایمان لے لیے ٹھیک ہے، اس سے بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی نہیں، تو کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے کیسے لیں؟ جیسے ایک آدمی کا یقین ہے پیسے پہ، تو اب فوراً سوال ہوتا ہے اچھا تو پیسے کیسے کمائیں؟ اگر پیسے پہ یقین ہے تو اگلا سوال فوراً ہے کہ پیسے کمائیں کیسے. نہیں یقین ہو کہتے کوئی بات نہیں، لیکن جب یقین ہے تو طریقہ بھی ساتھ ساتھ آئے گا. تو اللہ رب العزت جیسے جس وقت اپنی طرف دعوت کا حکم دیا، اس وقت سب طرف سے کاٹ دیا.
کہ ملک سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، مادی اسباب سے نہیں ہوتا، قبیلے سے نہیں ہوتا، فلاں سے نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا، یہ ساری مخلوق ہے، میں کرتا ہوں۔ اچھا تو جب اللہ کرتا ہے تو اللہ پھر ہم آپ سے کیسے لیں؟ بھائی سے لینا آتا ہے، باپ سے لینا آتا ہے، پیسوں سے کام نکالنے آتے ہیں، یہی سا خیال تھا ہمارا، یہی ہم سوچ رہے تھے، پتہ چلا کہ دھوکے میں تھے۔ وہ تو اللہ کرتا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کو پتہ چلے، یہ نہیں کہ میں ایمان لایا۔ وہ تو فرعون کی غلطی تھی نا کہ میں آپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، اپنے رب سے یہ دعا کریں، وہ یوں کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ یہ کیا ایمان ہے؟ ایمان ہی نہیں ہے یہ۔ ایمان تو اس بات کا دل میں اتر جانا ہے کہ ارے میں تو دھوکے میں تھا، کر تو وہ رہا ہے۔ تو جب اس دھوکے سے نکلے تو اب حقیقت سامنے آئی کہ اللہ کرتا ہے، تو اب ہم کیا کریں اللہ کو ساتھ لینے کے لیے؟ اس کے لیے ساتھ نماز دی گئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائنی ہے، وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، مدد چاہو۔ جب تم نے اللہ کو ویسا مان لیا جیسا وہ ہے، تو اب مخلوق سے مدد لینے کا دروازے کے تمام دروازے بند۔ ادھر جانا، حق کی بات جو دل میں اتری ہے اس کی ناقدری ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، تو ادھر کیوں جا رہے ہو؟ میرے پاس آؤ کہ میرا بیٹا میرے بھائی کے پاس جائے۔ یہ مثال ایسی ہی ہے کہ میرے بھائی سے کوئی نسبت بھی ہے نا، لیکن پھر بھی میں ناراض ہوتا کہ میرا بیٹا تو مجھ سے مانگے۔ تو وہ تو بھائی ہے، یہاں تو خالق کی بات ہو رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے خالق کو ویسا جانا جیسا وہ ہے، تو ہرگز مخلوق کی طرف نہیں جانا۔ تو کدھر جائیں؟ مدد حاصل کرنا، ایک تو اس بات پر جمنے سے بھی مدد حاصل ہوگی کہ ہاں اللہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کس چیز نے ٹھنڈی کر دی؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہوگا، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ مصیبت جو آئی ہے نا نظر میں، یہ بھی نہیں ہے مصیبت، اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ بڑی بڑے حالات اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں اس بات پہ ہمیں پکا کرنے کے لیے کہ یونس علیہ السلام ہے مچھلی کی پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، اب اس سے بڑی کیا مصیبت ہو؟ یہ آدمی تو گیا، کوئی بتائے کہ جی ایک آدمی کو مچھلی کھا گئی اور سمندر کی گہرائی میں چلے گیا، تو اگلی بات کیا ہے کہ وہ تو مارا گیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا کہ وہاں بھی یونس علیہ السلام نے جب مجھے پکارا تو میں نے اس کی سنی، اور میں نے ان کو ایسے کر کے نکال کے کنارے پہ سمندر کے آرام سے چھوڑ دیا، اور ساتھ کہ ہم اسی طرح سے ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے، گھبراؤ نہیں۔ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ یونس علیہ السلام دیکھو کیا کمال ہو گیا وہاں پہ، تمہارے ساتھ تو نہیں ہوگا ایسا، نہیں، سنایا اسی لیے جا رہا ہے کہ یہ وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے، جس کی آخر میں جا کے وہ مدینہ منورہ والی اخلاق والی زندگی ملتی ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے لیے راستہ یہ کہ ایسے بن جاؤ جیسے یونس علیہ السلام تھے کہ سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کی پیٹ میں، وہاں بھی ان کو پتا ہے کہ میرا رب اس کی یہاں چلتی ہے۔ تو مدد حاصل کرو سب سے پہلے اس بات پر جمنے سے، جم جاؤ اس پر کہ ہاں اللہ کرے گا، اور جمنے میں پھر ایک مدت آئے گی کہ کچھ نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور لوگ مذاق اڑائیں گے کہ وہ خندق احزاب کی جنگ تھی، تو چاروں طرف سے فیصلہ کر لیا مشرکین نے، اور پھر اور سب کو، یہودیوں کو، اس کو سب کو جمع کر لیا کہ بس کافی ہو گیا، اب مدینہ منورہ میں جو چھوٹی سی جماعت تیار ہو رہی ہے اس کو ختم کرو، قبل اس کے کہ آگے بڑے کام، ابھی اس کو ختم کرو۔ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی سوچ ہے کہ پھوڑا نکل آیا ہاتھ میں، جلدی سے اس کو نکالو، پھیل جائے گا تو مسئلہ بنے گا۔ ان کی تو یہی سوچ تھی کہ چھوٹی سی ایک یہ جماعت ہے، اس کو ختم کرو، کیا مصیبت ہے، سب چلو اکٹھا چلو اور ایک دفعہ میں اس کو اڑا دو۔ سردی بھی تھی، بھوک بھی تھی، اور انتظام تو اتنا تھا نہیں، واقعی تھوڑی سی جماعت تھی، اور اندر سے بھی یہودی پیچھے پڑ گئے تھے، چالیں چل رہے تھے، منافق بھی چکر دے رہے تھے۔ تو اس حال میں
اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جو بتایا نا کہ یہ کیا حال ہو گیا تھا کہ دل جو ہے اچھل اچھل کر کلیجے حلق میں آ رہے تھے خوف کے مارے. ذا بلغت القلوب الحناجر، ایسا خوف کا عالم تھا، تو بالکل ختم تھے. اس میں وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایسا کرتے، ایسے حالات میں کرتے ہیں کہ خندق کھود دیتے ہیں. تو اس سے اتنا ہوتا ہے کہ دشمن جو آ رہا ہوتا ہے تھوڑا سا ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، ورنہ وہ تو آ کے چڑھ دوڑیں گے ہمارے اوپر، ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے کر لو. تو خندق کھود رہے ہیں. اب وہ غالباً کیا 10 ہاتھ وغیرہ ہر صحابی کو، ہر 2-3 صحابہ کو مل گیا تھا، یہاں پہ تم کھودو، یہاں پہ تم کھودو. تو ایک طرف سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول ایک پتھر آیا ہے اور ہم کھود نہیں پا رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. سب کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. کسی نے اپنا پیٹ، اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا کہ اللہ کے رسول حالت تو یہ ہے بھوک سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، دکھایا کہ میرے تو 2 پتھر بندھے ہوئے تمہارے تو ایک ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. تو اب وہ بلایا انہوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ پتھر دکھایا کہ یہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بھی آلہ تھا اٹھایا اور زور سے مارا اور ایک چنگاری اٹھی اور صحابہ نے کہا اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ روم فتح ہو گیا. ارے بھائی روم، یہ لوگ ختم ہو رہے ہیں، جان جا رہی ہے، ابھی ان کو آگے ہیں سارے ختم کر دیں گے اور روم فتح ہو گیا. یہ کوئی وقت ہے اس بات کا؟ کچھ ہتھیار ہاتھ میں آتے، کچھ ہماری فوجیں تیار ہوتی، کچھ ہمارے پروگرام ہوتا ہے کہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے. نہیں، اب روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا. اور کہتے ہیں حبشہ یا یمن کا نام دیا، حبشہ فتح ہو گیا، یمن فتح. اب وہ جو منافقین بیچ میں تھے نا، وہ آپس میں ہنس رہے ہیں کہ ان کا کیا ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. غر رہا اولائے، دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین نے، کہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس. کہہ رہے ہیں کہ روم فتح ہو گیا. کیسے فتح ہو گیا؟ تو لوگ تو مذاق اڑائیں گے کہ یہ کہتا ہے میرا کام چل جائے گا. کیسے چلے گا؟ نکل گیا پھر. مگر میرے بھائی دوستو، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ دیا کہ دیکھو اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، اس پہ جم جانا. یہ جمنے سے بھی اللہ مدد کرے گا تمہاری. تعریف کی ان کی، وہ جو خیبر والے، جو خندق والے تھے نا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے کہا، ڈرایا ان کو کہ لوگ تو جمع ہو گئے تمہیں ختم کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسی کا تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے وعدے کیا تھا. سچ کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے. یہ جو حالات آئے ہیں نا، اس کی طرف نظر ہی نہیں آتا. اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف انہوں نے بتایا تھا کہ دین کی محنت کرو گے، دین کے کام میں لگو گے، ایسے حالات آئیں گے، مجھ سے مانگنا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے جو انہوں نے بتایا تھا. تو مدد حاصل کرنا اپنی بات پر جمنے سے، کہ یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ممبر پہ کہہ دیا اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا اور بس. نہیں بھائی، ہمارا کام تو ہے قربانیوں کا نام. کام ان قربانیوں کا نام ہے جو اس کام کو کرنے کے دوران آتی ہیں، اور اس کے لیے مذاکروں کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا سا رخ کہ بھئی دیکھو اس طرف چلنا ہے، اس طرف نہیں. بس اتنی سی بات ہے. باقی کام یہ نہیں ہے کہ بتانا ہے کہ ایسے کرو ویسے کرو. کام اس کرنے کا نام ہے کہ اب آ گئی مصیبت، اب کیا کرو؟ مدد حاصل کرو جمنے سے اپنی بات پر کہ ہاں یہی بات ٹھیک ہے. اور نماز سے مدد حاصل، استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالکل شروع کیا ہے. تو بالکل غلط بات ہے یہ کہ پہلے دعوت آئی پھر نماز آئی. دعوت کے ساتھ ساتھ نماز آئی، کہ ادھر سے کاٹا تو ادھر جوڑا. یہ ساری چیزیں اس کی فکر اب نہ کرو. کر لو دکان، لیکن یقین جانو کہ تمہاری دکان سے نہیں ہوگا، تمہاری نماز سے ہوگا. اور جو اب یہ جب سے چلا ہے کام، یہ سلسلہ دین والا،
دعوت اور نماز والا وہی سلسلہ ہم تک پہنچائے. آج بھی وہی صورتحال ہے کہ اگر سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ اللہ کرتا ہے تو پھر اگلی بات کیا ہے کہ اب اس پہ جم جانا. اور لوگ بہت سنائیں گے کہ پیسے پیسے. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ تمہاری جیب کے پیسے بولیں گے کہ میرے بغیر تمہارا کام چلے گا, تو تم جواب دینا اپنے جیب کے پیسوں کو, ہاں چلے گا. تم ہو تو میں حکم مانوں گا اللہ تعالیٰ کے تمہارے اندر, تم چلے جاؤ گے تو میں فقر والے حکم مانوں گا. اور اس حکم ماننے پہ جب اللہ خوش ہو جائے گا نا تو کوئی پیسے میں سے کچھ نہیں, اللہ کرے گا. یہ زندگی گزارنی اس چیز کا نام ہے کلمہ نماز کی محنت. ادھر سے کٹے اور نماز کے ذریعے سے ادھر جڑے. اس لیے یہ بات ہو نہیں سکتی کہ دعوت ہو اور نماز نہ ہو. نماز پہ محنت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ زبانی بس زبان چلا رہے ہیں, محنت کوئی نہیں ہو رہی. جو یہ بول رہا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اس لیے بول رہا ہے کہ یہ چیز مجھے اپنے اندر اتارنی ہے, تو اب جب بولنا ختم کیا اور ضرورت سامنے آئی تو اس کا ہاتھ جیب میں نہیں جائے گا, اس کا ہاتھ اوپر اللہ کی طرف اٹھے گا کہ اللہ یہ مسئلہ آ گیا. چھوٹی سی چھوٹی بات میں نظر ادھر گئی تو گویا ہم پٹری سے اتر گیا کام. وہ مسئلہ نظر کا ہے یہ, اور ادھر چکر دیتا ہے شیطان کہ ہاں اللہ سے ہوتا ہے تو پھینک دو پیسے. ارے اللہ نے کبھی حکم دیا ہے پیسے پھینکنے کا؟ پیسوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ بتایا؟ کسی صحابی نے, کسی تابعی نے کہیں نظر آتا ہے کہ پیسے نکال کے پھینک دیا؟ اللہ کے جو حکم ہے اس میں سارے پیسے خرچ کر دیے. ایک عالم بتا رہے تھے کہ 6 دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال لگا دیا. سارے پھینکے نہیں, سارے دین کے کام میں لگا دیا. پیسہ نعمت ہے لیکن اس کا استعمال بھی اللہ نے بتایا ہے. اور اللہ کا بتانا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پیسوں میں پورا کرنا, یہ وہ چیز ہے جس سے میری دنیا بنے گی, آخرت بنے گی. اس لیے نعمت ہے. باقی کام تو پہلے بھی کام اللہ فقیروں کو بھی بناتا ہے, مالداروں کو بھی بناتا ہے. اور بلکہ وہ کل ہی حیات الصحابہ میں بات آئی کہ وہ جو دنیا میں چیزیں ہمیں مل رہی ہیں نا جس پہ ہم خوش ہوتے ہیں, نیک آدمی ہے, اللہ کے حکموں پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, لیکن اس کا درجہ کم ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فتوحات آنی شروع ہوئی اور مال آنا شروع ہوا, اس سے پہلے اٹھا لیا. اسی فقر فاقے تنگی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا کہ اب مال آنے والا ہے, اب آپ آ جائیے واپس. اب فتح نصرت چاروں طرف لوگ بات مان رہے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا کہ لوگ کوئی نہیں سنتا, اب آپ آ جائیے واپس. وہ جو شاندار وقت تھا وہ لے لیا, اور اب یہ ملا جلا وقت ہوگا. اس میں کچھ لوگ مال کی طرف چلے جائیں گے, کچھ لوگ اس سے اثر لے لیں گے, دیکھو لوگ کتنی میری بات سنتے ہیں, اسی میں گم ہو جائیں گے بیچارے. تو کام اب نیچے آ رہا ہے. اور خود فرما دیا کہ وہ جو مدینہ منورہ میں آخر کے وقت میں کہا کہ وہ جو شروع والے تھے مکہ مکرمہ میں, جب پٹائیاں ہو رہی تھی, جب کوئی بات مانتا نہیں تھا, کسی طرف سے کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. آج کل تشکیل ہو جاتی ہے نا کہیں جہاں کوئی نصرت نہ کرے کوئی, تو ساتھی کہتے جی وہاں تو کام ہی نہیں تھا. ارے کام میرے کرنے کا نام ہے, وہاں بہت کام تھا. وہاں کیا کام تھا کہ جب مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں صحابہ کرام کو کہ وہ جو مکہ مکرمہ میں جو محنت ہو رہی تھی, جب کوئی نہیں سنتا تھا, کوئی نصرت نہیں, کوئی اکرام نہیں, کوئی ساتھ گشت کرنے کو تیار نہیں, وہ جو کام تھا اس زمانے والے نے, اس زمانے والوں میں سے کسی نے ایک مٹھی بھر جو کا صدقہ کیا. تم سونے کا پہاڑ صدقہ کر دو ان تک نہیں پہنچ سکتے. مقابلہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ابتدائی محنت ہوتی ہے جس میں کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے, وہ خالص محنت ہوتی ہے. اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے سوائے یہ کہ اللہ یہ تیرے بندے تجھے پہچاننے والے بنے. اور اپنے اندر بھی آدمی دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بھی تو یہی حال ہے. باتیں تو بہت اچھی ہو جاتی ہیں, مانگنا آتا نہیں. مانگ کے دکھاؤ. یہ سارے بیٹھے ہیں,
مانگ کے دکھاؤ. اب اس میں آدمی محنت کرتا ہے, روتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, دونوں باتیں ہوگی. مدد حاصل کرو اپنی بات پر جمنے سے. ہاں نہیں ہو رہی ہے. اب جہاں نصرت ہوتی ہے وہاں ہاں ہوتی ہے کہ جی بڑے اچھے لوگ ہیں, جی تبلیغ والے تو بڑے اچھے ہیں. ارے بھائی تبلیغ والے بڑے اچھے ہیں تو کیا ہو گیا؟ کام شروع کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ اور ان کا کیا کرنا ہے؟ میرا کام میں نے شروع کیا نہیں کیا؟ کام تو شروع نہیں ہوا ابھی. بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے پشاور, راستے میں ٹھوکر نیاز بے پہنچا اور کسی نے آ کے اس کو سمجھایا بھائی یہی تو پشاور ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑا کام ہو رہا ہے, جی ماشاءاللہ آپ نے تو کمال کا بیان کیا, یہ ہمارے ساتھ دوستی نہیں کر رہے ہیں, یہ دشمنی کر رہے ہیں. یہ وہی والی بات ہے کہ ٹھوکر تک پہنچا ہے مطلب انجانے میں کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, لیکن انجانے میں یہ بہت بڑے دھوکے میں ہمیں ڈال رہے ہیں کہ میں تو پہنچ گیا, بس ہو گیا نا, پشاور آ گیا. ارے بھائی ابھی پشاور کو 8 گھنٹے باقی ہیں. اگر تم یہاں بیٹھ گئے تو مارے گئے, کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. اللہ کے پاس پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ باتیں ہی باتیں تھی تمہارے پاس. وہ پہلے ہی سوال میں ہوتا ہے نا, کرکٹ میں وکٹ اڑ جاتی ہے, پہلے ہی سوال میں بس ختم. من ربو کا, تمہارا رب کون تھا, تمہارے انتظامات کون کرتا تھا. اس وقت کہے گا کہ بات یہ کہ بیان تو میں کرتا تھا لیکن دکان سے میرے کام چلتے تھے, اور کچھ نہ کچھ والد صاحب بھی کرتے تھے میرے لیے, اور تھوڑا سا میں نے ایک اپنا زمین بھی لی ہوئی تھی, وہ بھی کچھ نہ کچھ وہاں سے بھی ہوتا تھا. تو وہ چکرا جائے گا کیونکہ اس وقت دل بولے گا. زبان کی والی بات اب یہاں پیچھے رہ جائے گی ممبر پر, اب دل بولے گا, اور وہ بیچارہ چکرا کے کیا کہے گا, ہاں لا ادری. تو اس وقت سے پہلے اللہ نے فضل فرمایا, کرم فرمایا کہ صحیح باتیں زبانوں پہ تو آئیں, لیکن یہ راستے کی چیز ہے, اور اس فضل کا اور کرم کا تقاضا یہ ہے کہ اب آگے بڑھو. اور ساری زندگی کا نظام, کچھ مانگنا بھی پڑے گا, کچھ رونا بھی پڑے گا, لیکن یہ ہرگز نہ آ جائے دماغ میں کہ ہم تو پہنچ گئے. جتنا اللہ نے چلا دیا اس کا بڑا احسان ہے, بڑا فضل ہے, لیکن سفر بہت باقی ہے. کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے وہ ڈوبنے والے کی دعا کی. کہ جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے نا, وہ کیسے اللہ کو پکارتا ہے, ایسے اللہ کو پکارنا آدمی سیکھے گا. اللہ تعالیٰ ایسوں کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنے دور کرے گا کہ مخالص ہو جاتے ہیں نا بالکل, کہ اب تو کچھ نہیں رہا, پہلے بھی کچھ نہیں تھا, پہلے دھوکے میں تھے, دھوکا چھٹ گیا کہ بتاؤ اب کیا ہو سکتا ہے. اب یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مانگو, کیونکہ اس کا حکم چلتا ہے, پہلے بھی اسی کا چل رہا تھا, پہلے دھوکے میں تھے, اب معاملہ صاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ کرے ہر وقت ہی صاف رہے معاملہ. یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو مخلوق سے متاثر ہو جاتے ہیں نا تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. گدلا پانی جیسا ہوتا ہے نا, جب مصیبت اس طرح کی آتی ہے نا ڈوبنے والی کی, تو وہ گدلا پانی میں وہ جو گرد ہے وہ نیچے بیٹھ گئی ہے, اب صرف صاف پانی نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہے اور میں ہوں. تو میرے بھائی دوست, ساری زندگی ہوئی ہے کہ اللہ ہے اور میں ہوں. اب یہ میرے بھائی دوست, اس نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا, مخلوق سے لینے کا سلسلہ ختم, امید ختم کہ یہ مخلوق وہ کرے, یہ کرے گی, وہ مخلوق, ارے بھائی یہ کر ہی نہیں سکتے. ساری دنیا کے سارے ولی ان کو صدر بادشاہ بنا دو, ان کی صدارت بادشاہت کچھ نہیں کرے گی, ان کا ولی ہونا کام چلائے گا. تو ولی ہونے کے لیے صدر بادشاہ تو نہیں بننا ضروری ہے, وہ بوریے پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کی رعایت میں ساری دنیا چلائے گا. مکہ مکرمہ میں روم والے بہت دور, فارس والے بہت دور, اور ان کو پرواہ بھی نہیں یہاں والوں کی عربوں کی, لیکن جیسے ایک دل میں ہوتی ہے نا بات کہ ہماری ٹیم کلو ہمارے جیسے ہیں, کہ روم والے اہل کتاب ہیں, چلو کچھ نہ کچھ ہمارے جیسے ہیں. فارس والے آگ کی پوجا کرتے ہیں, مشرکین کہتے تھے چلو یہ ہمارے جیسے. اب ان کی جنگ ہو تو ادھر ہو کہ بھئی دیکھو فارس والے جیتیں گے, مشرکین کہیں دیکھو فارس والے جیتیں گے, اور مسلمان کہیں نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روم کو فتح دے گا. اب وہ فتح روم کو نہیں ملی, شکست ہو گئی. اس کا کوئی اثر نہیں ہے مکہ مکرمہ پر,
لیکن ایک دل کی بات ہے. وہ لوگ کہنے لگے دیکھو ہماری جیت گئے, تمہارے ہار گئے. تو اتنی سی بات ہے, کوئی جان نہیں جا رہی کسی کی, کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے دل کا ایسا پاس ہے کہ قرآن شریف کی آیت نازل ہو گئی کہ ٹھیک ہے روم ہار گیا, لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا. اور کیوں دے گا؟ تاکہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں. بس مسلمانوں کے دل اتنے قیمتی ہیں کہ ہم جس کو سمجھ رہے ہیں بڑی سلطنت, ارے کچھ نہیں ہے, اس کو فتح مل گئی, چلو اس کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ مسلمان کے دل ٹھنڈے ہوں. مسلمانوں کا دل اتنا قیمتی. اب وہ بیچارے جو جنگ کے میدان میں تھے نا, وہ میجر صاحب اور کرنل صاحب جو بھی تھے, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے نا فوجوں کو یوں کیا, ہم نے فوجوں کو یوں کیا, ہماری ٹریننگ ایسی, ہمارے گھوڑے ایسے. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں نا ہم نے یہ غلطی کی, ادھر ہم نے گھوڑے ڈالنے چاہیے تھے, ادھر ہم نے آدمی ڈال دیے. اس کو ہم الٹے سیدھے سے خیالات میں لگے ہوئے, کہہ رہے ہیں ہم سے یہ غلطی ہوئی اور ہم نے یہ کام ٹھیک. ارے کچھ نہیں کیا تم نے. وہ مکہ مکرمہ میں کچھ مسلمانوں نے امید باندھ لی تھی اللہ سے کہ اللہ ان کو فتح دے گا, ان کو نہیں ملی, اس وجہ سے اللہ نے ان کو فتح دے دیا. اب چلو تمہارا کوئی اس سارے کام میں تمہارا کوئی کردار ہی نہیں ہے, وہ تو فیصلہ ادھر ہو رہا ہے. بوری پہ بیٹھے بیٹھے سارے عالم کے لیے فیصلے ہوں گے. مدینہ منورہ والے کے پاس کیا تھا؟ ساری دنیا میں کوئی ان کی طرف نظر لگانے کو, دیکھنے کے تیار نہیں تھا کہ کیا کریں گے ان لوگوں کے ساتھ. لیکن کیا تھا؟ جب یقین سیکھا, اور اعمال کی بنیاد نماز ہے, پہلا عمل ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے انعام اور تحفے کے طور پہ اور بہت سارے ہر جگہ اعمال دے دی. مال کے بارے میں بھی حکم, اور گھر والوں کے بارے میں بھی بہت سارے حکم. اب جس نے نماز میں سیکھ لیا نا کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جوڑنے میں میرے کام اللہ تعالیٰ کے ماننے میں بنتے ہیں, اب سب کے بیچ میں رہ کے بھی میرے کام اللہ کو ماننے میں بنیں گے. کسی نے بہت غلط حرکت کی آپ کے ساتھ, آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی اپنا بدلہ لیتا ہوں اس سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ دیکھو بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو, لیکن اس کو عمل بھی بنا سکتے ہو. اور اگر عمل بنا لیا تو کیا ہوگا؟ جنت کے بیچ میں محل مل جائے گا. بولو جنت کا محل چاہیے یا بدلہ چاہیے؟ کیا کرنا ہے بدلے سے؟ ہمیں بدلہ جو ہم لیں گے کتنا مل جائے گا؟ 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ ساری دنیا مل گئی. ارے ساری دنیا مل کر ایک جنت کے محل کی قیمت کہاں بنتی ہے؟ ایک دروازے کی نہیں بنتی جنت کے. کچھ نہیں ہے. کس چکر میں آگے کے غصہ آ گیا تمہیں؟ شروع یہاں سے ہوتی ہے بات کہ آیا کیوں غصہ؟ مخلوق کے ساتھ ایسا ہو گیا, اس نے یوں کر دیا اس نے, تو کیا ہوا؟ اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ بہترین بدلہ دے گا تمہیں, کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ ایک اللہ والے بیٹھے تھے, تو وہ کمرے میں تھے, مسجد میں تھے یا کمرے میں جو بھی ہے, اور باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ یہ میرا جبہ لے جاؤ. اب وہ فخر و فخر کے عالم میں رہتے تھے, دین پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اس میں لگے ہوئے, تو وقت نہیں بہت زیادہ ہے کہ میں اپنے کپڑے دھوؤں اور یوں کروں, جیسے گزارا کر رہے ہیں بس. تو انہوں نے شاگرد کو کہا یہ کرتا لے جاؤ ذرا دھوپ میں, اس میں وہ جوئیں آ گئی ہیں, کھٹمل آ گئے ہیں, تو کھٹمل دھوپ میں بھاگتے ہیں, اس کو ذرا سا نکال کے واپس صاف کر کے لے آؤ. تو وہ بیٹھا نکال رہا تھا, یہ صاف کر رہا تھا کرتے کو, تو دیکھا کہ بادشاہ آنے لگا اپنے گھوڑے پر سوار اور درباریوں کے ساتھ. اس زمانے میں بادشاہوں کو بھی قدر تھی اللہ والوں کی. تو وہ دوڑتا ہوا اندر آیا کہ استاد جی بادشاہ سلامت آ گیا. تو وہی بیٹھے بیٹھے اس کو ڈانٹا, میں نے یہ تمہیں کہا تھا کہ بڑی جوئیں آئے تو مجھے بتاؤ. تو اس کو اس سے کیا ہو, تم میرا کرتا صاف کرو بس تمہارے کا. تو یہ چیزیں نظر ہی نہ آئے آدمی کو, کیا چیز ہے یہ؟ کچھ نہیں ہے. اللہ کرتا ہے, اللہ کے کرنے کا تعلق اعمال سے ہے. کوئی اعمال والا ہے تو اس سے ہوگا. تو مخلوق سے لینے کا تعلق ختم, لیکن اس کے لیے اللہ سے مانگنا پکا. دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو, پھر وہ جو مدینہ منورہ والی زندگی ہے وہ وجود میں آئے گی. اس کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کافروں کا اخلاق, ارے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے ان کے. اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا,
اب جس کا جتنے لوگ اس کے ارد گرد ہیں اس سے لینے کا ارادہ ہے ہی نہیں، اور مجھے سب کو دینا ہے، دینے ہی کا ارادہ ہے، تو اس کے اخلاق کیسے نہیں اچھے ہوں گے؟ لیکن جس کا اللہ سے، لوگوں سے لینے کا تعلق ختم نہیں ہوا اور اللہ سے لینا سیکھا نہیں، تو کبھی نہ کبھی جا کے اس سے بد اخلاقی ہوگی، کیونکہ اس کے ابھی تک تعلقات انہی لوگوں سے ہیں نا جن میں بیٹھا ہے، تو دے رہا ہے کیوں؟ یہ لوگ اور دیں گے واپس۔ تاجر کا اخلاق کیا ہوتا ہے کہ اس کو چائے پلاؤ، یہ سودا لے لے گا، ارے یہ تو بہت بڑا تاجر ہے، یہ تو شاید میرے بہت سارا مال لے لے، اس کے لیے تو بوتل منگواؤ، یہ اخلاق ہے۔ اس کو مسکرا کے دیکھو، یہ میرے اخلاق۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے دیکھو نا اس کے کتنے اچھے اخلاق۔ جب تک لوگوں سے تعلق باقی ہے اخلاق ہو نہیں سکتے، اس لیے ایمان کے بغیر اخلاق نہیں ہے۔ ایمان سے پہلے تو تجارت ہی تجارت ہے، سودا ہے، میں نے دیا تاکہ مجھے ملے، یہ کہ میں نے اچھے اخلاق برتے تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو ماشاء اللہ کتنے اچھے اخلاق ہیں، یہ بھی سودا ہی ہے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو لینا ہے میں اللہ سے لوں گا، اور یہ ان کی جو خدمت میں کر سکتا ہوں، مال سے، جان سے، اپنی عزت آبرو سے، میں ان کی خدمت کروں گا بس، اور میں امید رکھوں گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے وہ کچھ دے گا جو میں نے جو دیا وہ تو کچھ نہیں ہے، اللہ بہت کچھ دے گا۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی، علماء کرام پرانے کہتے تھے کہ زکوٰۃ کی قبولیت کی شرطیں کچھ تو ہیں ایک عام، اور لیکن کہتے نہیں خاص جو شرطیں ہیں جو اعلیٰ قبول کے لیے ہیں وہ کیا ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے نا فقیر کو، اس کی دل کی بات یہ ہو کہ اس کے جتنے کام بنیں گے میرے اس کو زکوٰۃ دینے سے، اس سے بہت زیادہ کام میرا بنے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دوں گا۔ تو اس کا میرے اوپر احسان ہے کہ یہ قبول کر رہا ہے، ورنہ میں کیا کرتا؟ میں اللہ والا یہ حکم نہیں پورا کر سکتا تھا۔ تو جب تک کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو اس زکوٰۃ دینے کا زیادہ محتاج نہ سمجھے جتنا زکوٰۃ لینے والے کو اس پیسے کا محتاج سمجھتا ہے، کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں قبول ہوگی۔ اعلیٰ جو درجہ قبولیت کا وہ یہ ہے کہ میں بھی محتاج، یہ بھی محتاج، لیکن یہ تھوڑا محتاج، میں بہت 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 زیادہ محتاج کہ یہ میری لے لے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ یہ جو دعوت کی ایک چلت پھرت ہے دنیا میں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، جتنا ہو گیا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ لاکھوں لوگ الحمدللہ متوجہ ہوئے اور کسی نہ کسی درجے میں اپنی غلط زندگی سے منہ موڑنے کا جی چاہ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ چھوڑ بھی دیا، لیکن میرے بھائی دوستو وہ کام کی جو ترتیب ہے وہ تو جڑ سے، بنیاد سے جو شروع ہوگا کام، پھر مضبوط چیز قائم ہوگی۔ ابھی تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے پرانی یقین کے ساتھ، پرانی ترتیبوں کے ساتھ تبلیغ کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جو ایمان اور نماز والی محنت ہے یہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ انشاءاللہ باقی ساری ترتیبوں کو ختم کر دے گی۔ لیکن آدمی کے دل میں ہو کہ ہاں مجھے یہی چاہیے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں چل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دعوت دی، اور جیسے اس وقت ان لوگوں کا حال تھا نہیں انہوں نے قبول کی، شاید کچھ سخت بات بھی کہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب ابو سفیان نے، مغیرہ اس وقت دونوں ہی مشرک تھے، ان سے کہا کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ جو بات کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ نبی ہے۔ تو مغیرہ نے کہا تو تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ نے کہا بات یہ کہ اس وقت جو ہے نا، ابھی اپنے آپ کو بڑا سیاستدان سمجھتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا قریش کے ہاتھ میں وہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی یہ خدمت، پانی پلانے کی خدمت، فلانا خدمت، یہ سارے کام ان کے ہاتھ میں ہیں، تو ان کا پلہ بہت بھاری ہے۔ اگر نبوت بھی انہیں میں چلی جائے گی نا تو یہ پھر مناسب نہیں ہوگا۔ تو اپنے حساب سے بڑی گہری بات کہہ رہا ہے اور حقیقت میں انتہائی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے۔
کہ بھئی یہ سارے جو نظام ہے نا، اگر ان کی بات حق ہے تو یہ سارے نظام ایسے ختم ہونے والے ہیں جیسے سمندر کے ایک ریلا آتا ہے نا، سارا صاف کر دیتا ہے، یہ سب برابر ہونے والا ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ بدری ہیں اور یہ احد میں آئے تھے اور یہ جو ہے یہ بیعت رضوان میں شریک تھے اور یہ خندق میں تھے اور یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، یہ بس یہی چیزیں رہ جائیں گی، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور یعنی کیا ہوا، ضرورتوں کی بات جاتی ہے نا، ضرورتیں، تو مسلمانوں نے غالباً عبد الملک ابن مروان، تقریباً 80 ہجری کی بات ہے کہ حضور ہجرت کو 80 سال ہو گئے، وہ صحابہ کرام، پھر ان کے بچے، پھر ان کے پوتے، 80 سال میں پوتوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ عبد الملک ابن مروان تھا، غالباً ذہن میں میرے شاید غلطی ہو، لیکن تقریباً اس زمانے کا آدمی تھا۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندو، اتنا مال آ رہا ہے، اتنا جا رہا ہے، پوری وہ حکومتیں ہاتھ آ رہی ہیں، تو وہ ہمارے حساب کتاب کرنے والے سارے یہودی ہیں، یعنی یہودی سارے حساب کتاب کر رہے ہیں مال کا۔ تو اس نے کہا بھائی کوئی مسلمان سیکھ لے یہ حساب کتاب، تاکہ یہ ہاتھ ہمارے ہاتھ، ابھی تک دھیان بھی نہیں تھا ان کا کہ جو مال آ رہا ہے اس کا حساب کتاب کرو، کیا ضرورت ہے؟ ضرورتوں کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ ضرورتیں تو ایسے پوری ہوں گی کہ دھیان ہی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف۔ ٹھیک ہے وہ آ گیا چلا گیا، وہ تو بلکہ چلا گیا نکالو تھا۔ ضرورتوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے تو غالباً ہفتے میں جھاڑو دیتے تھے بیت المال کا، پھر روزانہ دینے لگے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، مسلمانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، حاجتیں ہوتی ہیں، تو آپ ذرا سا کچھ رکھ لیا کریں، کبھی اچانک کوئی ضرورت آ جاتی ہے اور بیت المال خالی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان نے یہ زبان پہ تمہاری جاری کیا ہے، اور رحمان مجھے میری زبان پہ سے یہ کہلوا رہا ہے کہ جس نے کل دیا تھا وہ آج بھی دے گا۔ باقی یہ واقعات ہیں بڑوں کے، ہم ہیں بچے، تو ٹھیک ہے جیب میں پیسے بھی رکھیں، مضبوط اپنا کاروبار بھی رکھیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کہیں پہنچایا، اور انشاءاللہ ضرور پہنچائے گا، تو یہ سارے قصے ختم ہو جائیں گے اور آدمی اللہ سے مانگ کے چلنا سیکھ لے گا، کیونکہ اللہ سے مانگ کر چلنا نہیں سیکھا تو وہ مدینہ منورہ والا ماحول نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ یہاں ایک دیہات والے آئے، پہاڑوں میں کے لوگ تھے اور ماشاءاللہ جماعتوں کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ تو انہوں نے آ کے کہا جی کیا کریں، یہ جماعتیں آتی ہیں جب تو ہم ان کو برتن نہیں کھولنے دیتے، لیکن جماعتیں اب 1 مہینے میں 4 آ رہی ہیں، ایسی نصرت کی جگہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ تو تشکیل والوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ کے رجسٹر پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ 1 جماعت جائے مہینے میں، لیکن اس زمانے میں پھر ہر بات پوچھتے تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو وہ پوچھنے جو گئے سبھی تھے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کون سا مسئلہ ہے، اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا نے بالکل نہیں لکھو، میرا جی چاہتا ہے ان کے پاس 4 نہیں 8 جماعتیں جائیں مہینے میں، اور ان کے گھروں میں کھانا ختم ہو جائے، ان کے بچے بھوکے ہوں، بھوک میں روئیں، اس سے تو ہدایت آئے گی۔ تو میرے بھائی دوستو، جس کی سوچ یہ ہے نا کہ اللہ دے گا، اور تمہارے گھر میں جو پیسے ہیں اور جو غلہ ہے سب لٹا دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، کہ وہاں تک پہنچنا ہے، ابھی ہے نہیں، ابھی لٹا کے جانے کی جو کوشش کریں۔ ابھی مسئلہ کیا ہے کہ پیسے نکال کے پھینک دیا کہ جی میں تو بس یقین اللہ پہ مجھے سیکھنا ہے، تو جیب خالی ہو گیا، دل ابھی بھی بھرا ہوا ہے۔ دل میں کیا ہے کہ پیسوں سے ہوتا ہے، اب اپنی جیب کو دیکھتا ہے وہ تو خالی ہے، تو اب دوسروں کی جیب دیکھے گا، کیونکہ یہ والی بات تو نکلی نہیں نا دل سے کہ جیب سے نہیں ہوتا، اور جیب میں جو کچھ ہے اس سے نہیں ہوتا۔ اس چیز کو نکالو تو پھر جیب خالی کر دو، خالی ہو بھرا ہو، پھر دھیان بھی نہیں جائے کہ خالی ہے یا بھرا ہے، کیونکہ ادھر سے ہونا سمجھ میں آ گیا، ادھر ہی نظر رہے گی کہ اللہ یہ تو کرائے گا میرے لیے،
اس کے لیے کرنا ہے مجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کرے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اپنی جیب خالی تو دوسروں، یہ تو حرام واقع ہو گیا. اس لیے کرنا کیا ہے دل کو خالی کرنے کے لیے؟ جیب ہرگز خالی نہ کرے، وہ تو اور سخت مصیبتوں میں پھنس جائے گا آدمی. چوری اور ڈاکہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جیب میں کچھ نہیں ہے اور دل میں مال کا یقین ہے، تو یہی کرے گا بیچارہ. تو وہ جو دل کی بات ہے، دل کی صفائی، اس کے لیے دعوت ہے. اور دعوت میں کچھ باتوں کو کہنا ہے اور بار بار کہنا ہے، لیکن اس لیے کہنا ہے کہ میرے دل کے اندر سے نکلے. یہ نیت نہیں ہے تو پھر بس وہ تو دعوت کیا، ذکر بھی نہیں ہے. وہ ایک زمانے میں یہاں، کئی زمانے آئے، ایک زمانے میں یہاں بیٹھے جو دودھ، وہ کینٹین میں دودھ بیچتے تھے نا، تو وہ بیچتے ہوئے اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق کہتے رہتے تھے، اور دودھ کا حساب کر رہے ہیں. بھائی یہ تو ذکر بھی نہیں ہے، دعوت کیسے بنے گا؟ ذکر بھی تو کیوں ہوتی ہے کہ دھیان ہو اس بات کی طرف، میرا دماغ، میرا دل آئے. اب جو بولے گا تو دعوت ہے. اب وہ دودھ ناپ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں. ارے بھائی تم دودھ ناپ رہے ہو، دعوت کیا دے رہے ہو؟ تو ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے دل کو بدلنے کے لیے. اب دعوت بن گئی. اور اپنے دل کو ہم ویسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کی اصلاح میں لگے ہیں. ابھی اپنا حال تو دیکھو. ابھی نماز پڑھی تھی، اس کے سامنے کھڑے تھے جو سب کچھ کرتا ہے، کتنا دھیان تھا اس کی طرف. ہر آدمی اپنا حساب دیکھے، دوسرے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہوں گے شاید ایسے ساتھی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اپنا تو یہ حال دیکھا کہ کیا حال ہے ہمارا، کیا ہم کس لائق ہیں. تو وہ جو دل کا بدلنا ہے، اس کے لیے محنت ہے کہ آدمی سوچنا، دیکھنا، سننا اور بولنا، ان چیزوں کو، یہ 4 راستے ہیں دل میں چیز کو پہنچانے کے لیے. اب ایک طرف تو صحیح بات بولے کہ اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا، مال چیزوں کا قیمتی نہ ہونا، ان میں جان، ان کا بے جان ہونا، اور اعمال کا جاندار ہونا، کہ اللہ کرتا ہے، میری دکان پہ نہیں کرتا، میری جیب کے پیسوں پہ نہیں کرتا، اعمال پہ کرتا ہے. اب اس کو دل میں اتارنے کے لیے بولنا ہے، اور جب نہیں اتارنا ہے تو رونا ہے. اور لوگوں کو بھی یہ بات اس لیے سمجھانی ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے شاید میری سمجھ میں آ جائے، اور جب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، مطلب ہوا میری سمجھ میں نہیں آئی، اب رونا ہے. بہت رونے سے کام چلے گا. تو دل کو صاف کرنے کے لیے دعوت ہے، اور اس طرح کی دعوت ہے کہ ایک آدمی نے ہدف بنایا ہے کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے اور آگ کے سامنے کھڑے تھے اور دل اثر ہی نہیں لے رہا ہے، مجھے ایسے اپنے دل کو بنانا ہے. اب اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹے حال ہمارے اوپر بھیجے گا. گشت کیا، کوئی ملا نہیں. اب اپنے دل کو ٹھیک رکھنا ہے اس پہ کہ کیوں نہیں ملا، کیونکہ جی وہ تو اس وقت جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وقت آدمی چنے، وہ وقت چنے جس میں زیادہ ملتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اپنے جو اسباب ہیں وہ استعمال کریں، لیکن یہ کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. اسباب کو استعمال کیے بغیر دعا میں لگنا، اس کے بارے میں ایک بزرگ تھے، وہ قصہ سناتے تھے کہ ایک ایسے آدمی کے پاس جس کے بارے میں لوگوں کو اعتقاد تھا کہ یہ دعائیں مانگتا ہے، اس کی قبول ہوتی ہیں. ایک آدمی آیا اور کہا کہ جی وہ میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے نرینہ اولاد دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے، دعا کروں گا. پھر وہ جب اٹھ کے جانے لگا، اس نے پوچھا بھائی تم نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، شادی تو نہیں کی ہے. تو بھائی اللہ کے بندو، پہلے تو آدمی اپنے اسباب جمع کرے سارے، پھر اپنی جو کوشش کر سکتا ہے کرے، پھر کہے کہ اچھا ابھی اللہ نے چاہا یا نہیں چاہا. تو ہم اپنے گشت کی وقت جو بھی طے کر لے، عقل استعمال کر کے کریں، لیکن جو لوگ نہیں ملے وہ اس لیے نہیں ملے کہ اللہ نے نہیں چاہا. اللہ قادر تھا کہ سارے موجود ہوتے، اور اللہ نے چاہا تو کوئی نہیں ملا. ہر گھر سے ایک آدمی نقد نکالنا تھا، لوگ بات ہی نہیں سن رہے. مکہ مکرمہ میں یہ کیفیت تھی نا کہ ہر آدمی تک یہ والی بات پہنچانے کی دیکھو اللہ کرتا ہے، اور کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں آئے کہ چلو 100 سے روزہ لے لو. بھائی زندگیاں بدلوانی ہیں، اور ان کی نہیں، سارے عالم کی. تو اس وقت بھی کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس، انسان کی جمع ہے ناس، کہ اے انسانوں، جتنے انسان ہوں،
اے انسانوں، لا الہ الا اللہ مان لو، کہہ دو، مان لو، اللہ سے ہونے کو سمجھ لو، اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو گزارو. اور مکہ مکرمہ والے سن نہیں رہے. تو ہمیں نیچے وہ نہیں آئے، ہم اوپر نہیں جا پاتے. ایک سے روزے کی جماعت، ارے چلے کی جماعت نکل گئی، پوری بس بھر کے لایا. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے بس بھر کے لائے، لیکن جس بستی میں گئے کوئی ایک ایسی بستی بنی وہ جیسے مدینہ منورہ والی تھی کہ لوگ اللہ سے لینے والے بنے، لوگوں کا مخلوق سے لینے کا تعلق ختم ہو گیا. مخلوق سے بس دینے کا تعلق ہے اور لینے کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا. ایک بستی ایسی بن گئی. پھر تو چلو ٹھیک. اچھا، اس کی علامت یہ ہے کہ لوگ، جس کو سمجھ میں آیا یہ، وہ نکلے گا سیکھنے کے لیے. جو نقد نہیں نکلا ہم اس کو نہیں سمجھا سکے. جو کہتے ہیں اجتماع سے، جوڑ سے، اب تو رمضان سے ہوگا. پہلے رمضان آتا ہے کہ رمضان سے ہوگا، پھر ہوتا ہے جی 15 شعبان سے نکلیں گے، ابھی یہ آئے گا. پھر آئے گا جی رمضان سے نکلیں گے، پھر آئے گا جی وہ آخری عشرے میں نکلیں گے، پھر آئے گا عید کے بعد نکلیں گے. تو یہ آتے رہتے ہیں. یہ جملے وہ کہہ رہا ہے جس کو ہم اپنی بات نہیں سمجھا سکے کہ بھائی ابھی ضرورت ہے اللہ کو ساتھ لینے کی. کہ طائف میں جو ہوا اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اگر تو ناراض ہے تو تجھے راضی کرنے سے بڑا کوئی کام نہیں. سوچنے کی بات ہے، ہر آدمی اپنا حال دیکھ لے کہ کیسا، کیا علامتیں ہیں. اللہ کے راضی ہونے کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نظر آ رہی ہے. مجھ سے، میرے ملک والوں سے، ساری امت سے. تو اگر اللہ ناراض ہے تو کسی اور کام میں لگنے کی گنجائش کہاں سے؟ تو میں نہیں سمجھا سکا. اور میں کیوں نہیں سمجھا سکا؟ اندھیرا ہے، یہ ساری بتیاں بند ہیں، اندھیرا ہے. تو اس کو یہ میں سامنے بیٹھا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ میرے پاس جو بتی ہے نا، جو چراغ ہے، وہ میں نے بند کی ہوئی ہے. میری بتی جلی بھی ہوتی، میرے اندر کچھ نور ہوتا تو کم سے کم دائیں بائیں وہ لوگ کو تو نظر آتا نا. ان کو بھی نہیں نظر آ رہا ہے. ہونا تو ایسا ہے کہ دل میں ایک ایسا نور ہو کہ ساری دنیا روشن ہو جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نور سے ہوئی تھی. لیکن چلو دائیں بائیں والے کو تو سمجھ میں آئے، اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو اب وہ 2 رکعت نماز اور دعا اور تھوڑا سا رونا کہ اللہ مسئلہ تو میرا بھی ہے کہ تیری رضا کے لیے سے بڑی کوئی چیز نہیں اور تیرے غضب سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، اور ساری علامتیں ایسی لگ رہے ہیں اللہ کہ میں تو اس طرف نکل گیا. اللہ مجھے بھی بچا دے، اس کو بھی بچا دے، اللہ ساری امت کو بچا دے. ہر گھر سے جو ایک آدمی نقد نکالنے کی بات ہے وہ ایک کم سے کم درجہ ہے کہ بھئی ابھی گھروں کا نظام کیا چل رہا ہے کہ میں محنت کروں گا، پیسے ملیں گے، پیسوں سے چیزیں خریدوں گا، چیزوں سے میرے مسئلے حل ہوں گے. تو یہ تو سوچ فرعون کی بھی تھی، قارون کی بھی تھی. اس پہ اللہ راضی تو نہیں ہے. مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہے، 4 مہینے والا، سال والا، امیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 7 مہینے کے لیے جانا ہے، اس لیے میں محنت کروں گا، پیسے کماؤں گا، جب کافی سارے پیسے ہو جائیں گے میں تفقد کے لیے پیش ہوں گا اور میرا ملکوں کا سفر ہو جائے گا. پیسے ہوں گے نا. تو وہ جو کہنا ہے وہ جو اللہ سے ہونے والی بات تو ہے ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو جو مسئلہ آیا اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. بس سارے حالات امتحان ہیں. تو امتحان میں آدمی یہ نہیں دیکھتا میرے دل میں کیا ہے، امتحان یہ دیکھتا ہے استاد کیا جواب سننا چاہتا ہے. تو جب اللہ نے کوئی حال بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کر دکھاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بتایا ہے، اور میں نے کر دیا. بس میں کام، نتیجہ جب بھی نکلے گا، چاہے 2 سال بعد، 6 مہینے بعد امتحان دیتا ہے نا آدمی، فوراً تھوڑی آ جاتا ہے کہ ہاں جواب صحیح ہے. وہ کہتے ہیں بورڈ کے رزلٹ، وہ امتحانات جو ہے اس کی وہ نکلتا ہے، پورا کھاتا نکلتا ہے کہ وہ کس کے کتنے نمبر لے، وہ بعد میں نکلتا ہے. لیکن جس نے صحیح جواب دے دیا اس کو پتا ہوتا کہ اللہ کا فضل ہے، میں نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا، بس ہو گیا، میرا کام بن گیا. تو میرے بھائی دوستوں، یہ نظام زندگی کا کہ ہر گھر والے اس کو سمجھیں کہ اگر ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کر لیا تو ہمارا کام بن گیا. یہ نظام قائم کرنا ہے، وہ نظام ختم کرنا ہے، اور ہر گھر میں کرنا ہے. ایک گھر میں آگ لگی ہے
تو آپ نے 20 گھر میں آگ بجھا دی، وہ جو باقی گھروں میں آگ جلی چھوڑ دی وہ یہاں پھر پہنچے گی۔ اس لیے ہر گھر سے، ہر گھر، اور نظام کیا ہے کہ میرا بیٹا گیا ہوا ہے اللہ کے راستے میں، سال لگا کے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تو اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی۔ کل واپس آ رہا ہے، خوشی بھی ہے کہ آ رہا ہے، لیکن پریشانی بھی ہے کہ جب وہ واپس آ جائے گا تو اب ہم کیا کریں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، تو بتاؤ بھائی کون نکلے گا؟ ہر گھر کا یہ نظام بن جائے کہ ہم تو اللہ کی مدد سے چلیں گے، اور اللہ کی مدد کا جو وعدہ خاص طور سے امت کے ساتھ ہے کہ تم دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کی خیرخواہی کے لیے نکالا ہے، کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ میں تو عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ کام ہمارا ہے، کام سے ہٹے ہیں تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے پہلا کام ہے توبہ، اور سب سے ایک آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بس آ گئی، لیکن چھوٹ کتنے، باقی کتنے رہ گئے؟ ہر گھر سے ایک یعنی میں کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے آپ کو اوپر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جہاں بالکل مایوس کن حالات تھے وہاں نیچے نہیں آ رہے، اور ہم یہ ہمارے اچھے علاقے ہیں، کام کے پہاڑوں میں ماشاءاللہ سرحد والے پٹھان ہمارے ساتھی، ہر گھر میں تبلیغ ہے، بس اسی پہ خوش ہو گئے کہ ٹھوکر تک پہنچ گئے، جی ہو گیا۔ بھائی یہاں تو ہر گھر کی بنیاد یہ ہو جائے کہ ہمارا گھر اللہ کی مدد سے چل رہا ہے۔ اگر ایک گھر رہا جس میں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا نہیں ہے تو وہ گھر مصیبت ہے، اپنے لیے بھی، دائیں بائیں کے گھروں کے لیے بھی۔ تو ہر گھر سے آدمی نکالنا ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں آتے تھے، ہمیں اوپر جانا ہے، ہماری نیت بلند ہو، اور ہر گھر، صرف جس بستی میں نہیں ساری دنیا میں ہر مسلمان بستی کا یہ حال ہو جائے، اس کی نیت کر کے اب پہلا قدم یہ ہے کہ اچھا بھائی چلو یہاں تشکیل ہوئی ہے نا، یہاں تو کرو یہ والا کام، اور کتنا ہم کر پاتے کتنا نہیں کر پاتے یہ دوسرا نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نہیں کر پائے، لوگ نہیں، اگر ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ معیار ہے کہ کتنوں نے مان لیا تو نہیں مانا لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ معیار کیا ہے اللہ کے ہاں، کہ اس وقت جو کی مٹھی صدقہ کرنا آج کے سونے پہاڑ کے برابر ہے۔ ایسے حالات میں جو اپنی نیت بلند رکھتا ہے، سارے عالم کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے، اور ایک آدمی اس کی نہیں سن رہا ہے، وہ بہت آگے نکلا ہوا ہے، وہاں پر پہنچنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو کیا خیال ہے، وہ مدینہ منور والی زندگی چاہیے نہیں چاہیے؟ اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، قربانی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں استعمال فرما لے۔ الحمدللہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کام تیار ہے، ساری دنیا میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ افراد لگتا ہے قدم بڑھا رہے ہیں اس طرف، لیکن ہمیں تو پوری جماعت چاہیے، اور 1 2 3 10 شروع والے زور ان کو زیادہ لگانا ہوتا ہے، بعد والے پھر پیچھے مجمع کھڑا ہے انتظار میں کہ کچھ لوگ آگے بڑھ کے یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ کر کے جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی اس راستے کی ابتدا تو اس سے ہے کہ 4 مہینے تو لگا لینا جس کا نہیں لگائے۔ بہت سے ساتھی آئے اور انہوں نے نصرت کے لیے آئے تھے، سے روزے کے لیے آئے تھے، جو بھی شکل تھی، اللہ کا فضل ہے انہوں نے نیت کی، اب 4 مہینے میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ بڑی قربانیوں سے یہ ساتھی وقت بڑھاتے ہیں اپنا، لیکن انہی کی تو ضرورت ہے، اسی قربانی کی۔ اب ساتھی کوئی ایسے بھی شاید ہوں جنہوں نے ابھی تک 4 مہینے لگائے بھی نہیں ہیں اور نیت بھی نہیں کی تھی، تو اگر اب نیت کر لی نا ایسے ساتھی نے اس مجلس میں، وہ کھڑا ہو جائے، اس کا کھڑا ہونا اس کی اس نیت کو پکا کرے گا انشاءاللہ، کہ میری نیت نہیں تھی 4 مہینے کی اور لگایا بھی نہیں ابھی تک، اب انشاءاللہ میں 4 مہینے لگا کے واپس جاؤں گا۔ تو پہلا قدم کیا، کھڑے ہو جاؤ، اپنا نام لکھا دو کہ انشاءاللہ اب میں 4 مہینے ہی پورے کر کے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ساتھی ہیں ایک آدھ ایسے، وہ ضرور کھڑے ہو جائیں، یہ قیمتی وقت ہے ان کے لیے، یہ وقت ہوتا ہے اس سے اللہ پھر آگے جماتا ہے آسانیاں پیدا کرنا۔ اے وہ لوگوں جو اللہ کو ویسا مانے جیسا ہے، جم جاؤ بس، پھر اللہ مدد کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حالات ہوتے ہیں بہت کچھ گھر پہ، ان کو رہنے دیں، 4 مہینے لگا کے پھر ان حالات کو دیکھیں کیسے اللہ مدد سنبھالے گا۔ تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ اور بھائی وہ 4 مہینے لگا چکے تو ساری بات یہی ہو رہی ہے کہ 4 مہینے میں ہم کہیں نہیں پہنچے، ابھی کافی فاصلہ باقی ہے۔
4 مہینے لگا لیا، مقام کا کام 1-2 سال کر لیا، اب اگلا تقاضا یہ ہے کہ ہر سال کے 4 مہینے ہمارے ہوں۔ تو بہت سے ساتھیوں نے ماشاءاللہ 4 مہینے سالانہ شروع کر دیے ہیں۔ ایسے ساتھی جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے، مقام پہ 2 سال کام کر لیا اور ابھی تک سالانہ 4 مہینے کی ترتیب نہیں بنائی اور آج بنائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ 4 مہینے لگا لیے، 2 سال مقام پہ ہو گئے، سالانہ 4 مہینے کی ترتیب نہیں بنائی، آج بنائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ اور بھائی یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ ساری دنیا میں، سارے عالم میں سارا دین پھیلے تو بھائی سارے عالم سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کام آدمی بیانات سے نہیں سیکھتا، جماعتوں میں چل کے سیکھتا ہے۔ اب ان کے ساتھ وہ ساتھی اگر چلیں گے، پرانے ساتھی، طبیعت بھی اچھی ہے، جن سے کام آدمی سیکھتا ہے، تو وہ ساتھی تو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں جماعتوں میں۔ تو اس لیے ہر جماعت والے نئے ساتھی دیکھیں کہ پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ جن کے ساتھ دل لگتا ہے ان کو ادھر بھیج دیں۔ مہمان آ گئے، ان کو سب سے اچھی چیز مہمان کو دی جاتی ہے، اور ہم پھر گزارے کا کام کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں گی، اللہ رب العزت خود تربیت فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ہر جماعت دیکھیں گے نا بھئی ہمارے ساتھی پرانے اچھے پرانے ساتھی، ان کو ترغیب دے کے مہمانوں کے پاس بھیجیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اب اعلانات سن لیں۔